بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 34واں سبق، دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے نہی مطلق پڑھ لیا تھا، آج ہم نہی دوامی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نہی دوامی وہ فعل نہی ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے می کر می باش می مکن۔ دوام و استمرار کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ بھائی آپ کھانا مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے شخص سے آپ نے کہا کہ آپ کھانا مت کھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی بچے سے کہا کہ کھانا مت کھاتے رہو، ہمیشہ کھانا مت کھاتے رہو، مسلسل کھانا مت کھاتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں لوگوں کو آپ نے روکا ہے، کسی کام سے روکا ہے آپ نے، لیکن ایک سے کہا ہے کہ فلاں کام مت کرو، بس مت کرو، اور دوسرے سے کہا ہے کہ فلاں کام مسلسل مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جو روکا ہے وہ اس کام کے مسلسل کرنے سے روکا ہے، یہاں آپ نے قید لگا دی ہے دوام و استمرار کی، یا اس کام کو جو ہے ہمیشہ مت کرتے رہو، اور ایک ہے کہ مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ مت کرو یہ ہے نہی مطلق، اور یہ کہنا کہ ہمیشہ مت کرو یا مسلسل مت کرو یہ دوام و استمرار کے ساتھ یہ ہم نے قید لگا دی، سمجھ گئے آسان لفظوں میں۔ تو دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے می کر دے می باش می مکن۔ نہی دوامی بنانے کا قاعدہ، امر دوامی پر میم بڑھانے سے نہی دوامی بن جاتی ہے، جیسے می کر دا باش سے می کر دے می باش، اور می کن سے می مکن۔ واحد حاضر اور جمع حاضر کے علاوہ نہی دوامی کے باقی صیغے وہی ہیں جو مضارع دوامی منفی کے ہیں، ان پر باعث کے یا لازم کے بڑھانے سے نہی دوامی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی غائب و حاضر کے صیغے، دوبارہ سمجھ لیں قاعدہ، یہ جو میم ہے امر دوامی پر میم بڑھانے سے، یہ جو میم ہے اس میم کو میم ناہیہ کہتے ہیں، میم ناہیہ، نہیے والا میم۔ اچھا، اس کے اعراب کیا ہیں؟ اگر اس میم کے بعد والا حرف مضموم ہے تو یہ میم بھی مضموم ہوگا، اور اگر مضموم نہیں ہے تو یہ میم مکسور ہوگا، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ اس کو مفتوح بھی پڑھ دیتے ہیں۔ دوسری بات کیا تھی کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ غائب و حاضر کے جو صیغے ہیں وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے، ان میں قاعدہ نہیں چلے گا نہیے کا، ٹھیک ہے۔ نہی دوامی معروف، نہی دوامی کی بھی دو قسمیں ہیں، نہی دوامی معروف اور نہی دوامی مجہول۔ نہی دوامی معروف وہ فعل نہی ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں کسی کام کے دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، اور اس کا فاعل یعنی جس سے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو نہی دوامی معروف کی گردان ابھی سمجھنے کے لیے اس کو میں آپ کو لے جاتا ہوں کی بورڈ کی طرف۔ یہ دیکھیں نہی دوامی معروف، ٹھیک ہے۔ نہی دوامی معروف کی جو گردان ہے وہ دو طریقے سے بنتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مضارع دوامی سے بنائیں اس کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم امر دوامی جو ہم بناتے ہیں اس کے شروع میں بس می لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں طریقہ ابھی پڑھیں گے۔ پہلا طریقہ ابھی پہلے طریقے سے، تو پہلے طریقہ بنانے کے لیے ہمیں 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ 3 مراحل وہ اضطراری ہیں اور
چوتھا مرحلہ اختیاری ہے، یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس مصدر سے ہمیں پہلے نحیے دوامی کی گردان بنانی ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کا مضارع مطلق کی گردان بنا لینی ہے۔ سب سے پہلے اس سے مضارع مطلق مثبت معروف کی گردان بنا لیں، ٹھیک ہے۔ گردان مصدر سے ہمیں بنانی تو ہم نے بنا لی، کنت، کنت، کنند، کنی، کنیت، کنم، کنیم، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں، کنت، کنند، کنی، کنیم، کنم، کنیم، ٹھیک ہے، مضارع مطلق کی گردان بن گئی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس گردان کے شروع میں آپ می بڑھا دیں، تو می کنت، می کنند، می کنی، می کنیت، می کنم، می کنیم بن گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نحیے کا قاعدہ جاری کر دیں، اس کو اجرا کر دیں۔ اب نحیے کا قاعدہ کیا ہے؟ نحیے کا قاعدہ وہی ہے جو امر کا قاعدہ ہے، بس اضافی چیز یہ ہے کہ نون نافیہ بڑھانا ہے غائب و متکلم کے صیغوں کے شروع میں، اور حاضر کے صیغے کے شروع میں آپ نے میم ناہیہ بڑھانا ہے، اور میم ناہیہ کا کہ جو اعراب ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، غائب و متکلم کے صیغوں کے شروع میں تو ہم نے نون نافیہ بڑھا دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر صیغے میں می ہوگا تو نون نافیہ می پر لگے گا، ٹھیک ہے، اور حاضر کے صیغوں میں ہم نے میم ناہیہ بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو نمی کنت، نمی کنند، می مکن، می مکنیت۔ امر کا قاعدہ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہے کہ واحد حاضر، دیکھیں غائب و حاضر کے جو صیغے ہیں وہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف نون نافیہ لگ گیا ہے۔ امر واحد کے جو صیغہ ہے، واحد حاضر کا جو صیغہ، اس سے واحد حاضر کی علامت کو گرا دیں، یعنی اس کی ضمیر کو گرا دیں۔ تو می کنی تھا تو یہ کو گرا دیا اور آخر حرف کو ساکن کر دیے تو می کن ہو گیا، ٹھیک ہے، می کن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میم ناہیہ بھی بڑھا دیا، کیونکہ میم ناہیہ کے بعد والا حرف مضموم ہے تو میم کو بھی مضموم پڑھ دیا۔ بعض لوگ اس کو مکن بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جمع بنانے کے لیے، کیونکہ ہمیں جمع بھی بنانی ہے تو یہ دال بھی بڑھا دیا تو جمع بھی بن گئی اس کی، تو می مکن، می مکنیت، نمی کنم، نمی کنیم، ٹھیک ہے۔ تیسرا مرحلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صرف ہم نے کیا کیا ہے کہ نحیے کا قاعدہ چلا دیا۔ نحیے کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ امر کا قاعدہ ہی ہے، اس میں اضافی چیز یہ ہے کہ غائب متکلم کے صیغوں کے شروع میں ہم نے نون نافیہ بڑھانا ہے، اور حاضر کے صیغے کے شروع میں ہم نے میم ناہیہ بڑھانا ہے۔ چوتھا مرحلہ وہ اختیاری ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اور نحیے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے اور شک و شبہے کو زائل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اسی صورت پر ہم اس کو رہنے دیں گے تو جو غائب متکلم کے صیغے ہیں ان میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی لگ رہے ہیں کہ جو فعل حال کی گردان کے ہیں۔ دیکھیں تو نمی کنت، فعل حال مثبت معروف منفی معروف کی گردان پڑھیں تو نمی کنت، نمی کنند، نمی کنی، نمی کنیت، نمی کنم، نمی کنیم۔ غائب متکلم کی صیغے تو بالکل ویسے ہیں، تو لفظ اعتبار سے یعنی لفظی اعتبار سے تو دونوں ایک جیسے ہیں، معنی کے اعتبار سے دونوں بھلے الگ ہوں لیکن لفظی اعتبار سے تو دونوں ایک جیسے ہیں، اور تلفظ بھی دونوں کا ایک جیسا ہو رہا ہے، اور لکھے بھی دونوں ایک جیسے جا رہے ہیں، تو کیسے آپ فرق کریں گے؟ تو کوئی الجھن کا شکار نہ ہو، اس لیے شک و شبہے کو زائل کرنے کے لیے اور امر ناہیے کے ساتھ خاص کر دینے کے لیے بات کو ہم نے کیا کیا کہ باعث کے بڑھا دیا۔ اختیاری ہے یہ، اس کے بغیر بھی صیغہ مکمل ہے۔ تو باعث کے نمی کنت غائب متکلم کے صیغے شروع میں بڑھانا ہے، حاضر کے صیغے میں نہیں بڑھے گا۔ می مکن، می مکنیت، باعث کے نمی کنم، باعث کے نمی کنیم، بن گئے پوری گردان۔ 4 مراحل سے ہم گزر گئے۔ پہلا مرحلہ مضارع مطلق کی گردان بنانی ہے سب سے پہلے، دوسرا مرحلہ می بڑھانا ہے، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ اس دوسرے مرحلے میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امر کا قاعدہ چلا لیں اور پھر اس کے بعد می بڑھا دیں، بن سکتا ہے، بس آپ کو یہ کرنا ہے اپنے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا آپ دوسرے مرحلے میں جو ہے اسی مضارع کے
گردان میں آپ کیا کریں کہ امر کا قاعدہ چلا دیں. ٹھیک ہے, امر کا قاعدہ چلانے کے بعد اس کے شروع میں می بڑھا دیں. می بڑھانے کے بعد آپ نہی کا قاعدہ چلا دیں. اور اس سلسلے کو ذرا مختصر کرنے کے لیے میں نے 3 مراحل میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. آپ اس کو کسی بھی طرح جیسا آپ کو آسان لگے کر سکتے ہیں. تو ہم نے دوسرا مرحلے میں کیا کیا ہے کہ می بڑھا دیا ہے. اسی گردان کے شروع میں می کنت می کنت می کنی می کنیت می کنم می کنیم کسی بھی مصدر سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کیا کیا تیسرے مرحلے میں کہ نہی کا قاعدہ جاری کر دیا. اور نہی کا قاعدہ جو ہے وہ امر کے قاعدے پر چلتا ہے. تو پہلے ہمیں لا محالہ امر کا قاعدہ یعنی ضرور بھی ضرور چلانا ہی چلانا ہے امر کا قاعدہ. پھر اس کے بعد ہمیں نہی کا قاعدہ بھی چلا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے نہی کا قاعدہ چلا دیا. 3 حصے ہو گئے. یہ 3 جو مراحل ہیں یہ تو اضطراری ہیں, ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. چوتھا مرحلہ اختیاری ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا طریقہ تو مکمل ہو گیا. دیکھیں پہلے طریقے کی گردان جو پہلا طریقہ ہے, یہ دیکھیں باعث کے نمی کردہ باشد یہ نہیں, یہ والے دوسرے طریقے پہ دیکھیں جس کا جہاں جو دوسرا طریقہ ہے وہاں وہ پہلا طریقہ ہم نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, باعث کے نمی کنت باعث کے نمی کننت میمو کن میمو کنیت باعث کے نمی کنم باعث کے نمی کنیم. ٹھیک ہے, بالکل وہی ہے گردان. اب ہم کتاب کی ترتیب کے مطابق پہلا طریقہ اور ہماری ترتیب کے مطابق دوسرا طریقہ, یعنی دوسرے طریقے سے سمجھ لیں. اب وہ کیسے بنائیں گے. اب ہم جو ہے سبورہ کی طرف چلتے ہیں, تختی کی طرف. دوسرا طریقہ, اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی مراحل میں تقسیم ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے دوسرے طریقے کا, وہ تو آپ سمجھ گئے پہلے طریقے سے گردان. ٹھیک ہے, پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس مصدر سے ناحیے دوامی کی گردان آپ نے بنانی ہے, تو پہلے آپ نے اس مصدر سے ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان بنانی ہے. ماضی احتمالی کی مثبت معروف کی گردان کیسے بنے گی کہ آپ نے سب سے پہلے جس مصدر سے آپ کو ماضی احتمالی کی گردان بنانی ہے مثبت معروف کی, تو آپ نے اس مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کی گردان کے واحد غائب کا صیغہ بنایا, کرد بنا کردن مصدر سے. پھر اس کے بعد اسے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ بڑھا دیا تو کردہ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بحسب صیغہ جون سے صیغہ آپ کو بنانا ہے اس کے حساب سے باشد باشند باشی باشیت باشم باشم بڑھا لگا دینا ہے, تو ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان بن جائے گی. تو کردہ باشد کردہ باشند کردہ باشی کردہ باشیت کردہ باشم کردہ باشم بن گئی. پہلا مرحلہ پورا ہو گیا. گردان آپ کو سمجھ میں آ گئی, ہم نے پڑھی ہوئی ہے ماضی احتمالی کی گردان, میں نے پھر بھی اجرا کرا دیا دوبارہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ می بڑھانا ہے اور امر کا قاعدہ چلا دینا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ می بڑھانا ہے اور امر کا قاعدہ چلا دینا ہے. اچھا, اس کو دوسرے مرحلے میں بھی ختم کیا جا سکتا تھا, اس کو دوسرے مرحلے تک محدود کیا جا سکتا تھا, لیکن مزید کھول کر بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو 3 مراحل میں تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو می بڑھا دیجئے اور امر کا قاعدہ چلا دیجئے. اور امر کا قاعدہ کیا ہے کہ واحد حاضر کی علامت کو گرا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں اور یہ دال بڑھا دیں جمع بنانے کے لیے اگر بنانی ہے. باقی غائب متکلم کے صیغہ جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو کردہ باشد کردہ باشند کردہ باشی کردہ باشیت کردہ باشم کردہ باشم. ٹھیک ہے, اب اس کے شروع میں ہم نے می لگا دیا, تو می کردہ باشد, یہ اس پر نگاہ رہے آپ کی, می کردہ باشد می کردہ باشند می کردہ باش می کردہ باشی تھا تو می کردہ باش می کردہ باشیت می کردہ باشم می کردہ باشم بن گئی. دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا. تیسرا مرحلہ نہی کا قاعدہ ہم نے جاری کر دینا. نہی کا قاعدہ کیا ہے کہ ہم نے غائب متکلم کے صیغوں کے شروع میں نون نافیہ بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے, اور حاضر کے صیغوں میں نون ناہیہ بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو نمی کردہ باشد نمی کردہ باشد, دیکھیں وہی گردان ہے. نمی کردہ باشد نمی کردہ باشند می کردے می باش می کردے می باش می کردے می باشیت. ٹھیک ہے, نمی کردے باشم نمی کردے باشیم بن گئی گردان. یہی گردان ہے.
یہ گردان ہماری بن گئی۔ بات کو پکا کرنے کے لیے اور نہی کے ساتھ خاص کر دینے کے لیے اور شک و شبہ کو زائل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ بائت کے یا لازم کے صورتحال کے مطابق جس کی ضرورت ہو ہم نے بڑھا دیا صیغے کے شروع میں۔ تو بائت کے نمی کردہ باشد، بائت کے نمی کردہ باشند، می کردے می باش، کیونکہ حاضر کے صیغے کے شروع میں نہیں لگتا، تو می کردے می باش، می کردے می باشد، بائت کے نمی کردے باشم، بائت کے نمی کردے باشم۔ ٹھیک ہے، یہ 4 مراحل ہم نے طے کر لیے۔ تو کتاب کے مطابق ہماری دوسرے طریقے سے، یعنی کتاب کی ترتیب کے مطابق تو پہلے طریقے سے ہمارے جو ہم نے ترتیب بنائی ہے وہ اتفاق سے الٹ ہو گئی۔ ہماری ترتیب کے مطابق دوسرے طریقے سے تو وہ گردان بھی بن گئی۔ چلیں کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے طریقے پہ دیکھیں، گردان شمارہ یہ اول، پہلے طریقے پہ دیکھیں، بائت کے نمی کردے باشد، بائت کے نمی کردے باشند، می کردے می باش، می کردے می باشد، بائت کے نمی کردے باشم، بائت کے نمی کردے باشیم۔ یہ آپ کو گردان سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش بہت کی ہے۔ خیر، اچھا، نہی دوامی مجہول، معروف کی گردان تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور مجہول کی گردان معروف کی گردان سے ہی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، معروف کی گردان آپ کو بنانا آگے تو سمجھا آپ نے مجہول کی گردان بھی بنانا سیکھ لی۔ نہی دوامی مجہول وہ فعل نہی ہے جس کے ذریعے زمانہ آئندہ میں دوام و استمرار کے ساتھ کسی کام کے کیے جانے کو طلب کیا جائے اور اس کا فاعل یعنی جس سے کام کے کیے جانے کو طلب کیا جا رہا ہے وہ معلوم نہ ہو۔ معلوم نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ نہ لکھا گیا ہو، نہ بولا گیا ہو، نہ سمجھا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ابھی سبورہ کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ ہم اس گردان کو سمجھ سکیں۔ پہلا طریقہ نہی دوامی مجہول بنانے کا جو ہے وہ پہلا طریقہ، وہ بھی کیونکہ نہی دوامی معروف دوسرے طریقے 2 طریقے ہیں اس کو بنانے کے، اور اس لیے اس کو نہی دوامی مجہول بنانے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو فعل مجہول کا قاعدہ یاد ہونا چاہیے۔ فعل مجہول کا قاعدہ کیا ہے کہ جس مصدر سے آپ کو فعل مجہول کی گردان بنانی ہے، سب سے پہلے آپ کو اس مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ بڑھا دینا ہے۔ مثلا ہم نے کردہ مصدر سے بنانی ہے، کردن مصدر سے، تو ہم نے کردن سے کرد پھر کردہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے ایک جگہ رکھ دیا۔ مان لیں کہ ہم نے ذہن میں، آپ سوچ لیں کہ ہم نے کردہ بنا کے ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کردہ کو ایک جگہ رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر جون سی کردان کا، جس کردان کا جون سا صیغہ بنانا ہے، جو کوئی سا بھی صیغہ بنانا ہے ہمیں منظور ہے، وہ صیغہ ہم شدن مصدر معروف سے بنا کر اس کے آخر میں لگا دیں گے۔ تو ہم نے کردہ تو بنا لیا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہی دوامی مجہول کی گردان بنانی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نہی دوامی معروف کی گردان شدن مصدر سے بنائیں گے اور اس کے آخر میں لگا دیں گے، کردہ کے آخر میں۔ سب سے پہلے ہمیں پہلا طریقہ ہم بنائیں گے، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے شدن مصدر سے مضارع مطلق مثبت معروف کی گردان بنانی ہے۔ تو مضارع مطلق اس کی گردان، مضارع مطلق کیا آتا ہے شدر کا؟ وہ آتا ہے شوت، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع مطلق یاد رکھنا پڑتا ہے۔ شوت، شوند، شوی، شویش، شوم، شوم، اسی پر قیاس کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ کو آ گیا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری ضمیریں ہیں۔ کنت، دال کو ہٹایا پھر نون دال بڑھا دیا، یہ یا معروف بڑھا دیا، یا مجہول اور دال بڑھا دیا، پھر میم بڑھایا اور یا مجہول اور میم بڑھا دیا۔
تو شوت شونت شوی شویت شوم شویم. ٹھیک ہے، بن گئی. پہلا مرحلہ حل ہو گیا، پہلا مرحلہ ہمارا طے ہو گیا. اب دوسرے مرحلے کی طرف آ جائیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ می بڑھانا ہے. تو می شوت می شونت می شوی می شویت می شوم می شویم. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلے میں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ امر کا قاعدہ چلائیں. ٹھیک ہے. تو غائب متکلم کے صیغہ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. حاضر کا جو صیغہ ہے کہ اس میں امر کا قاعدہ چلے گا. تو می شوت می شونت می شوی تھا، واحد حاضر کی علامت کو گرایا، آخری حرف کو ساکن کر دیا. تو می شوی سے می شو ہو گیا اور یہ دال بڑھا دیا جمع بنانے کے لیے اگر ہم کو منظور ہے. کیونکہ ہم کو منظور ہے تو ہم نے یہ دال بڑھایا جمع بنانے کے لیے. اور متکلم کی صیغہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو می شوت می شونت می شو. ٹھیک ہے. می شو می شویت می شوم می شویم. یا پہلے آپ امر کا قاعدہ چلا دیں اس کے بعد می بڑھائیں. مضارع کی گردان میں پہلے امر کا قاعدہ چلا دیں اس کے بعد می بڑھا دیں. ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے آپ نے شوت شونت شوی شویت شوم شویم بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے امر کا قاعدہ چلایا تو یہ ہو گیا شوت شونت شو شویت شوم شویم. ٹھیک ہے، بن گئی. پھر آپ نے می بڑھا دیا اس گردان کے شروع میں. تو می شوت می شونت می شو می شویت می شوم می شویم. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ نحیے کا قاعدہ ہم نے چلا دیا. تو غائب متکلم کے صیغوں کے شروع میں نون نافیہ بڑھا دیں گے اور حاضر کے صیغوں کے شروع میں ہم می میں ناہیہ بڑھا دیں گے. تو نمی شوت نمی شونت می مشو می مشو. کیونکہ بعد اس کا جو ما بعد ہے، بعد والا حرف جو ہے می کے می میں ناہیہ کے بعد والا حرف وہ مضموم نہیں ہے تو یہ مکسور ہوگی. بعض لوگ اس کو مشو بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے. تو می مشو می مشویت نمی شوم نمی شویم. بن گئی گردان. اب چوتھا مرحلہ اختیاری ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے وہ ابھی نہیں ہوگا، وہ گردان پوری بننے کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ گردان جو ہماری بنی، اس گردان کو ہم نے شدن مصدر سے جو ابھی ہم نے بنائی ہے کردہ کے آخر میں لگا دی، جو ہم نے کردہ ابھی سوچا ہوا ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو کردہ نمی شوت کردہ. اب دیکھیں اس گردان کو بھی دیکھتے جائیں اور شدن مصدر سے آپ سوچتے جائیں. کردہ نمی شوت کردہ نمی شونت می مشو کردہ می مشو کردہ می مشویت کردہ نمی شوم کردہ نمی شویم. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بن گئی پوری گردان. اب امر کے ساتھ خاص کر دینے کے لیے اور بات کو مزید پکا کر دینے کے لیے اور شک و شبہے کو زائل کر دینے میں بات کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. چوتھا مرحلہ اختیاری مرحلہ ہے. تو باعث کے کردہ وہ آپ کو معلوم ہے کردہ کے بعد ہم نے لگائی نا گردان. تو باعث کے کردہ نمی شوت باعث کے کردہ نمی شوت باعث کے کردہ نمی شونت باعث کے کردہ می مشو باعث کے کردہ می مشوے. باعث کے نہیں لگے گا حاضر کے صیغوں میں. ٹھیک ہے، باعث کے نہیں لگے گا. تو می مشو می مشویت کردہ می مشو کردہ می مشویت باعث کے کردے نمی شوم باعث کے کردے نمی شویم. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کتاب کی طرف. یہ دیکھیں دوسرا طریقہ کتاب کی ترتیب میں دیکھیں. باعث کے کردہ نمی شوت. ٹھیک ہے، باعث کے. اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا. شدن مصدر سے آپ نے وہی جو پہلا طریقہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے طے کر لیا. سب سے پہلے آپ نے کیا کیا دیکھیں شوت کی طرف دیکھیں. سب سے پہلا مرحلہ ہمارا کیا تھا کہ مضارع مطلق مثبت معروف کی گردان ہم نے بنانی. تو شوت شون شوی شویت شوم شویم بنا دی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ چاہیں اور آسان کرنے کے لیے ہم نے امر کا قاعدہ چلا دیا. تو شوت شون شو شویت شوم شویم ہو گیا. صرف شوت سے شدن مصدر سے بننے والے صیغوں کے اوپر آپ نظر رکھیں. ٹھیک ہے، دوسرے کتاب کے ترتیب کے مطابق دوسری گردان ہے.
تو شوت، شونت، شو، شویت، شوم، شویم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے می بڑھا دیا، تو می شوت، می شونت، می شو، می شویت، می شوم، می شویم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے نحوی کا قاعدہ چلا دیا، تو نمی شوت، نمی شونت، می می شو، می می شویت، نمی شوم، نمی شویم، ٹھیک ہے. اب یہ پوری گردان ہم نے کردہ کے آخر میں لگا دی، تو کردہ نمی شوت، کردہ نمی شونت، کردہ می می شو، کردہ می می شویت، کردہ نمی شوم، کردہ نمی شویم، ٹھیک ہے. غائب و متکلم کے صیغوں کے شروع میں باعث کے یا لازم کے بڑھا دینا ہے، تو باعث کے کردہ نمی شوت، باعث کے کردہ نمی شونت، کردہ می می شو، کردہ می می شویت، باعث کے کردہ نمی شوم، باعث کے کردہ نمی شویم، ٹھیک ہے. اب ہم کتاب کی ترتیب کے مطابق پہلا طریقہ اور ہماری ترتیب جو اتفاقاً اختلاف ہو گیا ہے ترتیب میں، وہ دوسرے طریقے کے مطابق دیکھ لیتے ہیں گردان کو. دوسرا طریقہ، پہلے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے طریقے کے، سب سے پہلے تو فعل مجہول کا قاعدہ کیا ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں دوبارہ دہراتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بالکل ازبر ہو جائے. آپ کو جس مصدر سے فعل مجہول کی گردان بنانی ہے، سب سے پہلے اس مصدر سے کیا کرنا ہے، ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ بڑھا دینا ہے، تو کردہ ہو گیا. اب اس کردہ کو آپ سوچ لیں اپنے ذہن کے ایک کونے میں، ٹھیک ہے، اور رکھ دیں، کردہ ہو گیا. اب ہم نے شدن مصدر سے نحیِ دوامی، کیونکہ ہم کو شدن مصدر سے نحیِ دوامی مجہول کی گردان بنانی ہے، کیونکہ ہم کو نحیِ دوامی مجہول کی گردان بنانی، تو ہمیں شدن مصدر سے نحیِ دوامی معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگانی پڑے گی. تو پھر جون سی گردان کا جون سا صیغہ بنانا ہو شدن مصدر سے بنا کر اس صیغے جو ہم نے بنایا ہے اس کے آخر میں لگا دیں گے، تو فعل مجہول کا وہ صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے. کردہ ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے. اب ہم شدن مصدر سے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ماضی احتمالی کی مثبت معروف کی گردان بنائیں گے. تو ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان کیسے بنتی ہے، جس مصدر سے ماضی احتمالی مثبت معروف کی گردان بنانی ہے، سب سے پہلے اس مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے بعد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ بڑھا دیں گے. پھر اس کے بعد بحث پہ صیغہ باشد، باشند، باشی، باشیت، باشم، باشم بڑھاتے جائیں گے. تو شدہ باشد، شدہ باشند، شدہ باشی، شدہ باشیت، شدہ باشم، شدہ باشم. میں رفتار تیز کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے وہ ٹھیک ہے. چلو ہلکے ہلکے چلتے ہیں. ہو گیا شدہ باشد، شدہ باشند، شدہ. کردہ کی جگہ آپ شدہ، کیونکہ ہم شدن مصدر سے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر دھیان رکھیں، آپ کے ذہن میں وہ جو کردہ بنا ہوا ہے اس کو اپنی حالت پر رکھیں. تو شدہ باشد، شدہ باشند، شدہ باشی، شدہ باشیت، شدہ باشم، شدہ باشم. دوسرا مرحلہ، آپ نے کیا کرنا ہے، می بڑھا دینا ہے اور امر کا قاعدہ چلا دینا ہے. تو می شدہ باشد، می شدہ باشند، می شدہ باش، می شدہ باشیت، می شدہ باشم، می شدہ باشیم بن گیا. تیسرا مرحلہ، نحیے کا قاعدہ چلا دینا ہے. نمی شدہ باشد، نمی شدہ باشند، می شدہ می باش، می شدہ می باشد، نمی شدہ باشم، نمی شدہ باشم، نمی شدہ باشم، ٹھیک ہے. گردان پوری بن گئی. اب اس گردان کو کیا کرنا ہے، چوتھا مرحلہ جو ہے وہ پوری گردان بننے کے بعد اس کی باری آئے گی. اگر آپ کو فعل مجہول بنانا ہے تو وہ تو پوری گردان، شدن مصدر سے گردان بنا کر جو ہم لگاتے ہیں وہ تو پوری گردان نہیں بنتی ہے. کردہ کے آخر یعنی آپ مصدر سے بننے والے صیغہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے، ماضی مطلق مثبت معروف کے بعد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخر حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتا ہے جو بڑھا کر جو صیغہ بنا کے رکھا ہوا ہے مصدر سے بنا ہوا، اس کے آخر میں لگا کر کے پھر وہ پورا صیغہ بنے گا. پھر اس کے آخر میں پھر یہ چوتھا مرحلہ چلے گا. اگر آپ کو فعل مجہول بنانا ہے، معروف میں تو ایک چوتھا مرحلہ بھی آ جائے گا لیکن مجہول میں پوری گردان بننے کے بعد آئے گا. تو یہ گردان جو ہم نے بنائی ہے یہ والی، یہ دیکھیں، یہ ہم کیا کریں گے کہ کردہ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے آخر میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو کردہ نمی شدہ باشد، کردہ نمی شدہ باشند، کردہ می شدہ می باش،
कर दे मीशुरे मी बाशेत, कर दे नमीशुरे बाशम, कर दे नमीशुरे बाशिम। अब उस गर्दान के शुरू में हमने बायत के या लाजिम के बढ़ा देना है। लाजिम के कर दे नमीशुरे बाशत, लाजिम के कर दे नमीशुरे बाशन, लाजिम के कर दे मीशुरे मी बाश, कर दे मीशुरे मी बाश। लाजिम के नहीं लगेगा या बायत के नहीं लगेगा, हाजिर के सीगों में बार बार कह रहा हूँ। बायत के कर दे नमीशुरे मी बाश, बायत के कर दे नमीशुरे बाशम, बायत के कर दे नमीशुरे बाशिम। ठीक है, आसान ये होगा कि मैं पूरी गर्दान लिख लूँ यहाँ पर, तो ये आसान रह जाएगा। देखें जी, वो बना लिया। बायत के, अब ये इस पूरी गर्दान के शुरू में देखें, बायत के कर दे नमीशुरे बाशत। ठीक है, अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बायत के कर दे नमीशुरे बाशत, बायत के कर दे नमीशुरे बाशंत। ठीक है, बायत के कर दे नमीशुरे, ये देखिए यहाँ मैंने गलती कर दी, एक मिनट, यहाँ से बायत के मिटाना पड़ेगा, मी शुरे मी बाश, और फिर उसके बाद मी शुरे मी बाश। ठीक है, मी शुरे मी बा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कर दे मीशुरे मिवाश, क्योंकि हम पहले मजूल की गर्दन बना रहे हैं और गर्दन मजदर से बना रहे हैं। चलो, कर दे मीशुरे मी बाश, कर दे मीशुरे मी बाशेत, बायत के खैर दे। अच्छा, यहाँ मैंने मुझसे एक और गलती हो गई कि मैंने नूने नाफिया भी नहीं लगाया है गायब मुतकल्लिम के शुरू में। बाशंद, बायत के कर दे मीशुरे मी बाशेत, बायत के नमी, और फिर इसके बाद भी नूने नाफिया इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, वक्त थोड़ा निकल गया है, खैर मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं गलती हो गई। खैर अब सही समझ में आ जाएगा। बायत के कर दे नमीशुरे बाशत, बायत के कर दे नमीशुरे बाशन, कर दे मीशुरे मी बाश, कर दे मीशुरे मी बाशेत, बायत के कर दे नमीशुरे बाशम, बायत के कर दे नमीशुरे बाशम बाशिम। आप सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर बायत के, अब ये जो सीगा है, ठीक है, ये जो सीगा है यहाँ पर जो कर्सर मैंने रखा है, बायत के नमी, यहाँ तक आप इसको छुपा दें। ठीक है, बायत के नमी यहाँ तक। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हर चीज़ के यहाँ से शुरू करें। ठीक है, शुद्ध मजदर। सबसे पहले हमने पहला मरहला क्या था हमारा, के फेर माजी एहतमाली की गर्दन मारनी थी, तो हमने शुरबाशा शुरबाशन शुरबाशी शुरबाशी शुरबाशम शुरबाशम बना ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मी बढ़ाया और अमर का कायदा चला दिया, तो मी शुरबाशत मी शुरबाशन मी शुरबाश मी शुरबाशत मी शुरबाशम मी शुरबाशम बन गया। अब मी भी हमने मी की तरफ लिया। अब फिर हमने नही का कायदा बढ़ा दिया, नही का कायदा चलाया, फिर क्या किया हमने, नही का कायदा चला दिया। तो थोड़ा मसला कर रहा है, ठीक है, यहाँ देख, ठीक है। अब यहाँ से देखें, हर करदा को छोड़ दें अभी, तो नमी शुरबाशत नमी शुरबाशन, ठीक है, नमी शुरबाशत नमी शुरबाशन नमी शुर मी शुर मी बाश मी शुर मी बाशत नमी शुरबाशम नमी शुरबाशम। ठीक है, अब ये पूरी गर्दान जो है हमने करदा के आखिर में लगा दी, तो कर दे नमी शुर बाशत, कर दे नमी शुर बाशन, कर दे मी शुर मी बाश, कर दे मी शुर मी बाशत, कर दे नमी शुर बाशम, कर दे नमी शुर बाशिम। ठीक है,
چوتھا مرحلہ آ گیا. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اختیاری ہے، اور بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اور ناحیے کے ساتھ خاص کر دینے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے اب پورے صیغہ دیکھیں. اب پورے صیغے کے لیے ہم کتاب کی طرف ہی چلتے ہیں. پہلا کتاب کی ترتیب کے مطابق آپ پہلی گردان دیکھیے. پہلی گردان دیکھیں. بعد کے کرد نمی شدہ باشد، دیکھیں وہی ہے. بعد کے کرد نمی شدہ باشد، بعد کے کرد نمی شدہ باشند، کرد می شدہ می باش. ٹھیک ہے. کرد می شدہ می باشد، بعد کی کرد نمی شدہ باشم، بعد کی کرد نمی شدہ باشیم. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس سبق میں جو تھوڑی کمزوریاں رہ گئی ہیں سمجھانے کے اعتبار سے وہ میرے سامنے آ گئی ہیں ابھی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کو دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.